إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں کروڑوں لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، اور بالخصوص اس ہستی اقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شمار رحمت نازل ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ 15ویں پارے میں سے میں نے پہلی آیت کریمہ اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنی دو بابرکت اور پر رحمت مساجد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ کی ذات، اسریٰ بعبدہ، جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ،
جو اس کا ارد گرد ہے، جو اس کے ارد گرد علاقے ہیں، وہ بابرکت ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس لیے یہ سیر کرائی تاکہ اللہ اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھا سکے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ ذات سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی۔ حضرات گرامی، جس طرح آج امت مسلمہ اس وقت مجبور، محقور اور لاچار ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا اندرونی انتشار مذہب کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، لسانیت اور علاقائیت کی بنیاد پر، مسالک کی بنیاد پر اور سیاست کے نام پر مختلف پارٹیوں کی بنیاد پر آج امت مسلمہ تقسیم در تقسیم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کا کافر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ امت مسلمہ پر چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ بات دیکھی کہ اللہ کی زمین پر قرآن مجید کی بار بار بے حرمتی کی گئی۔ اللہ کی زمین پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار استہزاء کیا گیا، آپ کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ امت مسلمہ کے 60 چھوٹے بڑے ممالک میں سے کئی ایک ملک ایسے ہیں جن پر عالم کفار کی ظلم و بربریت ہمارے سامنے ہے، اور موجودہ صورتحال میں ہم فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو، قبلہ اول کو، بیت المقدس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے، اور اللہ کرے کہ آج موجودہ صورتحال کو دیکھ کر ہی امت اپنی اصلاح کر لے، امت اپنی اہمیت کو، اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کر لے۔ جن دو مساجد کا اللہ نے قرآن مجید کی سورہ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، یہ دونوں ایسے مقامات ہیں روئے زمین پر، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت وہ اس لحاظ سے ہر مسلمان کی تربیت کرتی ہے کہ اس کے سامنے عبادت کا مرکز و محور اور عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہماری شریعت ہماری یہ تربیت کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جانے والے تمام انبیاء وہ ہمارے لیے محترم اور قابل احترام ہیں، ان کا تقدس، ان کی حرمت، ان کا ادب و احترام ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ان میں سے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے، اور سابقہ انبیاء میں سے کوئی نبی بھی اگر دوبارہ آ جائے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہ نبی کے سٹیٹس کے ساتھ نہیں بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تو عبادات کا مرکز و محور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، اور اسوہ، نمونہ، ماڈل اور آئیڈیل، رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہمارا دین، ہماری شریعت ہرگز ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ 3 اسپیسیفک مقامات کے علاوہ ہم کسی اور مقام کو تقدس کا درجہ دیں، یا اس لحاظ سے جو مقام ان 3 جگہوں کا ہے وہ مقام کسی اور کو دیں۔
جس طرح اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے لیے رہبر اور رہنما نہیں ہے، اسی طرح ان تین مقامات کے علاوہ ہم ثواب کی نیت سے کسی اور مقام کی طرف، چوتھے مقام کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں، دو مقامات اس آیت کے اندر موجود ہیں، مسجد حرام بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 ماہ اپنی ابتدائی جو نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ مسجد اقصیٰ کی حرمت، مسجد اقصیٰ کا مقام اور مسجد اقصیٰ کا تقدس ایک ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہماری امت کا قبلہ اول بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش اور آپ کی اللہ کے ساتھ بار بار التجاؤں کے نتیجے میں اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی خواہش کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا گیا۔ اور یہ سرزمین مسجد اقصیٰ کی، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ بے شمار انبیاء یا تو اس علاقے کے اندر پیدا کیے گئے ہیں یا دوسرے علاقوں سے ہجرتیں کرتے ہوئے اس علاقے کی طرف مہاجر بن کے انبیاء گئے ہیں۔ آپ اس سرزمین کا اندازہ لگا لیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ سرزمین شام ہے ساری، فلسطین، شام، لبنان، اردن، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ احادیث کے مطابق سرزمین شام ہے، اور محشر کا میدان بھی اسی علاقے کے اندر جو ہے وہ لگے گا بعض روایات کے مطابق۔ یعنی اس علاقے کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے۔ اور پھر اسی طرح سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا جناب آدم علیہ السلام نے، اور روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ کے بانی معمار جو ہیں وہ بھی حضرت آدم ہی ہیں۔ یعنی دونوں اللہ کے گھر ابتدائی طور پر جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیے۔ بعض اور روایات بھی ملتی ہیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام مہاجر بن کے ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف۔ تو بہت سارے انبیاء کا مرکز و محور اور مسکن یہ علاقہ رہا ہے۔ پھر اسی اعتبار سے ایک ہے کہ میں ان دونوں مساجد کی روشنی میں مساجد کے ادب و احترام پر بات کروں، وہ انشاءاللہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ تو اس علاقے کی مناسبت سے، مسجد اقصیٰ کی مناسبت سے آج جو موجودہ صورتحال ہے انشاءاللہ اس پر بات چیت اختصار کے ساتھ کریں گے۔ یہ جو علاقہ ہے مسجد اقصیٰ کا، جس پر دنیا کا یہودی بار بار یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کے متولی بیت المقدس کے خادم وہ ہم ہیں، اور مسلمان اپنا کلیم کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ آبائی علاقہ ہے، مسلمانوں نے ساری خدمات اس علاقے میں دی ہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے فیصلہ کن مارکے اسلام اور باطل کے ہونے ہیں، فیصلہ کن مارکے وہ بھی اسی علاقے کے اندر ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک احادیث اور احادیث کے ذخیرہ میں کئی ایک روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، کئی ایک، بلکہ محدثین کے نزدیک اور علماء کے نزدیک یہ بات متنازع اور کنٹروورشل نہیں ہے، بال اتفاق سب کے نزدیک یہی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے مارکے اس علاقے کے اندر ہوں گے۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیو، جس خطے کے اندر آج ہم زندہ ہیں، ہمیں بھی اپنی اہمیت کو اور اپنے مقام کو اور اپنی ذمہ داریوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں 2-3 پیارے پیغمبر کی احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس روشنی میں بات کو آگے لے کے چلے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک گروہ ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جو ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے، اور شاید یہ فضیلت اور یہ مقام اس لیے بھی ہے، اور بھی وجوہات ہیں ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فضیلت کی، لیکن ایک یہ ہے کہ دنیا کے اندر شاید اتنا پلید قسم کا مشرک اور نہیں ہے جتنا شرک، اور جتنا پلید اور نجس قسم کا جو ہے وہ شرک ہندوستان کے اندر ہے۔ مکہ والوں نے تو 360 بت رکھے تھے، اور یہاں پر کروڑوں ان کے معبود ہیں، معبودان باطلہ ہیں کروڑوں، اور گائے کے پیشاب تک، گندگی تک یہ نعوذ باللہ اس کو تقدس اور احترام کا مقام دیتے ہیں۔ تو یہ بدترین اور پلید ترین اور نجس ترین مشرک ہے روئے زمین کا، تو جو ان کے خلاف جہاد کرے گا، ان کے خلاف مارکا آرا ہوگا، ان کے خلاف صف بندی کرے گا، ان کے خلاف لڑنے والے گروہ کے اندر شامل ہوگا، اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی نصرت کر کے، ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے، سہولت کار بن کے، اپنی سروسز دے کے، جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کرے گا، اس گروہ پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے رکھا ہے جو ہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ اس حدیث مبارکہ سے جو میں بات اگلی لنک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول بھی ہو چکا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ ان دونوں بزرگ رہنماؤں کی ملاقات دمشق کے اندر مینارے والی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت ہوگی۔ دیکھیں کتنے باریک انداز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حالات سے آگاہ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ فجر کا وقت ہے، امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا اور آپ کی ولدیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کے نام کے ساتھ ہوگی، یعنی محمد نام ہوگا اور عبداللہ ان کے والد ہوں گے۔ بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے یہ پہچانے جائیں گے، وہاں سے چلتے چلاتے یہ بھی دمشق کے اندر پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد آنے والے دنوں کے حوالے سے اسٹریٹجی اور حکمت عملی تیار ہوگی، اور بالکل انہی ایام کے اندر دجال بھی نکل چکا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، دجال کا فتنہ اتنا مہلک قسم کا فتنہ ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے، اتنا حساس فتنہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے حوالے سے خبردار کیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، اور کیوں نہ وہ خطرناک اور مہلک ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب پیش کرے گا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اس کو قوت اور طاقت دی ہوئی ہوگی، مختلف قسم کی طاقتیں دی ہوئی ہوں گی۔ ان طاقتوں کو دیکھ کر کمزور ایمان والے مسلمان جن کا آج ایک اللہ پر اعتقاد نہیں ہے، جو آج ایک اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، جو آج ایک اللہ کی وحدانیت اور الوہیت پر پختہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بہانے سے وسیلے کے ساتھ، کبھی کسی کے صدقے، کبھی جناب کسی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی طاقتیں دی ہوئی، دجال کو بھی طاقتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، جو طاقتوں کا اظہار وہ لوگوں کے سامنے کرے گا، اور جو کمزور ایمان کے مالک ہوں گے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ایسے بدقسمت ہوں گے کہ اس کے ماتھے پر کاف فیر کفر لکھا ہوگا
بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنی جہالت کی بنیاد پر وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ بہت مہلک ترین فتنہ ہوگا۔ اور بالکل اسی وقت اور زمانے کے آگے پیچھے ہندوستان میں بھی اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور یہ فتح جو مسلمانوں کی ملے گی یہ اتنی شاندار فتح ہوگی، یہ اس حد تک شان و شوکت اور عظمت والی فتح ہوگی، اور ہندوستان کے لیے ذلت میں شکست اس حد تک ہوگی کہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جو فاتحین ہوں گے نا ہندوستان کے، وہ ہندوستان کے سلاطین اور بادشاہوں کو بیڑیوں کے ساتھ جکڑیں گے۔ اللہ اتنی شاندار فتح سے نوازیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی یقیناً ہم دنیا کے وسائل کو اور دنیاوی جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، سوچ آ ہی جاتی ہے بندے کے ذہن میں کہ یہ کیسی، ہندوستان تو بہت بڑی جمہوریت دنیا کی، پاکستان سے کوئی 10 گنا بڑا ملک، فوج 10 گنا اس کی بڑی، وہ چاند پر پہنچ گیا، تو کیسے اس کا مقابلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ اپنی نشانیاں اپنے بندوں کو ہمیشہ دکھاتا ہے۔ افغانستان کے اندر 80 ملک مل کے آئے تھے، دنیا کی بہت بڑی سپر پاور بن کے آئی تھی، اور اپنے آپ کو وہ ورلڈ آرڈر کہلوانے والے تھے۔ دنیا کے اندر وہ کہتے تھے ہم اشارہ کریں تو ہمارے اشارے پر دنیا مانتی ہے، لیکن 20 سالوں کے اندر اللہ کے مجاہد بندے بڑے استقامت کے ساتھ، بڑے پایہ استقلال کے ساتھ، اللہ کے وعدوں اور اللہ کی نصرت پر یقین اور مدد رکھتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے رہے، اور اللہ نے اس 15ویں صدی کے اندر جو ہے وہ ایک شاندار امت مسلمہ کو فتح دکھائی ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ نہ وسائل دیکھتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ نہ عقلیں شکلیں نہ پالیسیاں دیکھتا ہے، اللہ ایمان کو دیکھتے ہیں کہ کون میرے بندے مضبوط ایمان کے ساتھ اور اللہ پر توکل اور نصرت پر توکل کرتے ہوئے میدانوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد بھی پھر میدانوں کے اندر آتی ہے، اور ہم نے افغانستان کی شاندار فتح آج سے 1.5-2 سال پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ کون کہتا تھا کہ افغانستان بھی فتح ہوگا؟ کون کہتا تھا کہ امریکہ بھی یہاں سے بھاگے گا؟ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آپ ایسے خوش قسمت علاقے کے اندر ہیں، ایسے خطے کے اندر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر اپنے ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے عقائد کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اپنے اعمال کی درستگی چاہتے ہیں، اگر اللہ کی زمین پر اپنے مقام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر عزت پانا چاہتے ہیں، آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ آج امت قرآن سے غافل ہو چکی ہے، آج امت مسلمہ کا تعلق قرآن سے کمزور ہو چکا ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے اس قرآن کی طرف آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر بھی جس طرح کی فتح اللہ نے افغانستان کے اندر اپنے بندوں کو دکھائی ہے، میرے بھائیوں یہ بہت بڑا سبق ہے ہندوستان کے خلاف مارکہ آرا ہونے والے لوگوں کے لیے، بہت بڑا حوصلہ افزا سبق۔ تو اللہ شاندار فتح ہندوستان کے اندر بھی دیں گے۔ یہ خبر امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گی کہ مجاہدین نے، مسلمانوں نے ہندوستان فتح کر لیا، تو وہاں سے یہ دونوں بزرگ ہستیاں ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گی، ایک وفد بھیجیں گی کہ جاؤ جا کے ہندوستان کے فاتحین کو ہماری طرف سے مبارکباد دو۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس بڑے مارکے کی تیاری میں ہیں۔ اللہ نے اس روئے زمین پر اپنی وحدانیت کا علم بلند کرنے کے لیے، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کو پروان چڑھانے کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے
اس خطے کو چنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایسے ہی ہمارے بڑوں نے قربانیاں نہیں دیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے حصول کے لیے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے دی ہیں، اور وہ بڑا مقصد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے نفاذ کے لیے دنیا کے اس کائنات کے پلید ترین مشرک کو شکست فاش سے ہمکنار کرنا۔ تو وہاں سے وہ وفد آئے گا، آ کے فاتحین ہندوستان کو مبارکباد دے گا اور ساتھ پیغام دے گا کہ مہدی کی طرف سے اور جناب عیسیٰ کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی ہے اور آپ کے نام پیغام بھی ہے کہ اب ہماری نصرت کے لیے وہاں سے نکلیں تاکہ دجال کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کے لوگ پہلے ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے اور پھر یہاں سے نصرت اور کمک اور مجاہدین اور قافلے اور لشکر لے کر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور دجال نکلے گا کہاں سے اور قتل کہاں پر ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفک اور جو ہے نا وہ نشان لگا کے آپ نے وہ مقامات بتائے ہیں۔ ایران کا علاقہ اصفہان، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا دجال کا۔ اصفہان صوبہ ہے غالباً ایران کا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا 70,000 یہودی اصفہان کے اس کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑا سوال بزرگوں بھائیوں کے ذہن میں اور میڈیا پر بھی یہ چل رہا ہے کہ ایران ڈبل گیم کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے کافروں کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں، اللہ کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں۔ وَمَكَرُوا، یہ اللہ نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ وَمَكَرُوا، دنیا کے کفار، دنیا کی طاغوتی طاقتیں، دنیا کی سپر پاوریں یہ تدبیریں کرتی ہیں، پروگرام بناتی ہیں، پلاننگز بناتی ہیں، اسٹریٹجیز اپناتی ہیں کہ کس طرح اسلام اور اہل اسلام کو کچلنا ہے۔ وَمَكَرُ اللَّهِ، ان کی تدبیروں کے مد مقابل اللہ کا پلان بھی ہوتا ہے، اللہ کا منصوبہ بھی ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ بہترین منصوبے، کامیاب ہونے والے۔ تو اگر ایران ڈبل گیم کر رہا ہے، ہو سکتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا وہ دلائل اس کے حق میں بھی اور نفی میں بھی مل سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ہم نے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشین گوئیاں ہیں اور آپ کے جو فرامین ہیں اور پیارے پیغمبر نے جو قیامت سے پہلے کے حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں تو ان کو فوکس کرنا ہے۔ ہم نے تو اس نازک ترین حالات میں وہاں سے رہنمائی اور روشنی لینی۔ تو اصفہان سے نکلنے والا دجال بائیں آنکھ سے کانا، ماتھے پر کفر کا اور کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، لیکن کرشماتی طاقتیں اللہ نے اس کو دی ہوئی ہوں گی۔ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر کاٹے گا اور کمزور قسم کے مسلمان اس پر ایمان لائیں گے۔ اور میں سچی بات ہے کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ کیسا وہ بدبخت آدمی ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے کفر لکھا ہے، نشانیاں پوری جو پیارے پیغمبر نے بتائی ہیں، تو کیسے ایمان لائے گا؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے غالباً 8-10 سال پہلے سرگودا کے اندر ایک پیر نے ڈنڈے مار مار کے کوئی 2 درجن بندے قتل کیے تھے، بڑا میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا تھا۔ اس 2 درجن کے قریب جو قاتلین تھے، ان کے جو ورثاء تھے نا، کوئی ایک وارث بھی FIR کٹانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ موقف یہ تھا کہ بابا جی جلال کے اندر آ گئے تھے۔ جو قوم اس قسم کے جو ہے وہ گماشوں پر ایمان لے آئے گی، وہ دجال پر کیسے ایمان لے کے نہیں آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور پیارے پیغمبر کی مستند اور جو ہے نا وہ بڑی مضبوط روایات ان حالات کے بارے میں موجود ہیں۔ اصفہان سے نکلے گا، 40 دنوں میں چکر کاٹے گا، بہت سے کمزور ایمان کے لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر اسرائیل کا شہر ہے لد،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فرمان مبارک کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، لد مقام ہے، لد شہر ہے اسرائیل کا، وہاں پر یہ مسلمانوں کا لشکر مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ جو مارکا ہوگا، لد کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، یہ علاقے اس اہمیت کے حامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی، قیامت تک۔ تو وہ قیامت تک نبوت اور رسالت کیسے رہے گی؟ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ایمان کی بنیاد پر جو مسلمان اس اللہ کی زمین پر رہیں گے، وہ کردار ادا کرتے رہیں گے، تو اس شکل میں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت زندہ رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے پہرے دار ہیں، محافظ ہیں، پاسبان ہیں، لیکن آج تو امت سوئی ہوئی ہے، آج امت اس پہرے داری سے غافل ہے، آج اس محافظت کے عظیم المرتبت فریضے سے آج فراموش ہو چکی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے واجب الاحترام بھائیوں، سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق، تمسک بالقرآن، قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا پڑھنا، جہاں پر اس کا تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، وہاں پر اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ہر مسلمان کا حق ہے۔ قرآن کے 4 حق ہیں ہر مسلمان پر۔ پہلا حق ہے اس کو تلاوت کیا جائے، دوسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے کیا ہیں۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ نے، یہ وحی مطلوع نہیں ہے صرف، اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ عقائد بیان کیے ہیں، سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے آخرت کے واقعات، جنت اور جہنم، یہ سارے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس میں قوموں کا عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ فرماتے ہیں اس کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں، اور اس کتاب کو پسے پش کر دینے سے، اس کو چھوڑ دینے سے اللہ قوموں کو زوال پذیر کر دیتے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے، آج زوال میں ہے، آج اپنی ہوا بالکل اپنے آپ کو کمزور کر چکی ہے۔ تو اس قرآن مجید کا پڑھنا اس کا حق ہے، اس کو سمجھنا اس قرآن کا ہر مسلمان پر حق ہے، پھر اس کو نافذ کرنا اپنی زندگیوں پر، یہ اس قرآن کا حق ہے ہر مسلمان پر۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے کوشش کی جائے۔ اب میرے بھائیوں، اس معیار پر ہم میں سے کون کون پورا اترتا ہے؟ خود ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے۔ تو پہلا کام ہے قرآن مجید، دوسری گزارش یہ ہے اپنی اصلاح کے لیے اور ان حالات میں کرنے کے کام، وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارا جائے، اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیا جائے کہ اللہ نے بحیثیت مسلمان اور مسلمانوں کے بھی اس عظیم الشان لا الہ الا اللہ کے خطے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میرے واجب الاحترام بھائیوں، آج ہم بالکل غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کا کفر اس وقت آنکھیں کھول کے اور اپنے مکمل جو ہے نا وہ آب و تاب کے ساتھ، مکمل اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں دھت ہو کے وہ میدان کارزار کے اندر، وہ میدان عمل کے اندر، لیکن مسلمان آج دنیا کے غلام، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کے شکنجوں کے اندر آج گم ہے، اس کو دنیا کی پڑی ہوئی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اپنے ویژن کو امت کے ویژن پہ لے کے آئیں، اپنی سوچ اور فکر کو افق پر، بلندیوں پر لے کے جائیں، اور اپنے منصب کو پہچانیں کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہمیں تو پیدا کیا گیا تھا اپنی بندگی کے لیے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو، انسان کو پیدا کرنا تھا تو یہ فرشتوں کو کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ ہم تو اللہ کے نائب تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، لیکن آج ہمارے معمولات کیا ہیں، آج ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ میرے بار احترام بھائیوں، اپنے اعمال کو درست کریں، عقائد کی حفاظت کریں، اور اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے اپنے منصب کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری قوت اور طاقت کے مرہون منت ہے۔ اللہ کے بہت سے لشکر ہیں، ہوائیں، فضائیں، ابابیل، جنات۔ اللہ کہتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اے مسلمانوں تم کردار ادا نہیں کرو گے، میں اور کسی قوم کو لے آؤں گا۔ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، تو اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنے منصب کو پہچانے کہ اللہ نے جو ہے وہ اس خطے کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد کی، اور اپنے آپ کو اسلام کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنی زندگیوں کو اسلام کے قالب کے اندر ڈال لو، اپنے گھروں کے ماحول اور اپنی خود انفرادی زندگی، ذاتی زندگی، اپنی اولاد کے حوالے سے۔ میرے بار احترام بھائیوں، آج اولاد کے حوالے سے ہم بہت بے فکر اور لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ دینی تعلیم کے حوالے سے وہ ترجیحات ہماری نہیں ہیں جو دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دو۔ تو یہ اولاد جو ہماری اس دنیا کے اندر ہی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ہماری اگر تربیت اچھی ہوگی اولاد کے حوالے سے، اولاد دیندار ہوگی، اولاد قرآن سے محبت کرنے والی ہوگی، اولاد اسلام پر، میری فیملی، میرا خاندان، میرے اہل و عیال اگر اسلام پر ہوں گے تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد میرے لیے میری قبر میں ٹھنڈک کا باعث ہوگی۔ یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، دنیا کے اندر ہی یہ سکون نہیں ملتا، مرنے کے بعد بھی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے احوال کو درست کرنے کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کرنے کی طرف آئیں، عمل کی طرف اپنی زندگی کو لے کے آئیں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں یہ احادیث شاید ہم نے زندگی میں نہ سنی ہو لیکن موجود ہے۔ تو اگر ہم خود پڑھنے والے ہوں، خود پیارے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہوں، اور میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ ہمارا جتنا تعلق ہے وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن پیارے پیغمبر کی سیرت کے ساتھ تو بالکل ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اس کی میں بہت بڑی دلیل دیتا ہوں، اور میں ایک پیمانہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھائیوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ میری زندگی گزر گئی ہے 20 سال، 30، 50، 60، 70، 80 سال عمر گزر گئی ہے، لیکن میں نے آج تک پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کتاب تو دور کی بات ہے، چند صفحوں پر مشتمل کتابچہ بھی میں نے نہیں پڑھا۔ مسلمان بڑا پکا ہوں، محبت مجھے اپنے نبی سے بڑی ہے، عاشق بھی ہوں، جان واری اور قربان صدقے جاؤں، سارے نعرے لگاتا ہوں، لیکن کتابچہ میں نے نہیں آج تک پڑھا۔ کیسی محبت ہے میری، کیسا ایمان ہے میرا۔ او اللہ کے بندو، آثار قیامت کی نشانیاں وہ مکمل ہو رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہمارے زندگیوں کے سامنے وہ آ رہی ہیں، وہ نمودار ہو رہی ہیں، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، مشیت الہی ہے۔ لیکن ہماری کیا تیاری ہے، ہماری کیا تیاری ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کا لب لباب، اور میرے بھائیوں احساس کی بات، اصلاح کی بات، شاید یہ بات ہمارے دل کے اندر چوٹ مار دے اور ہم اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں۔ ہمارا کیا کردار ہے اور ہماری کیا تیاری ہے؟ اللہ کے لیے اپنے احوال کو درست کر کے، اپنے معاملات کو درست کر کے، رب کریم کی وحی کلام اللہ کی طرف اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے،
پیارے پیغمبر کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے میرے بھائیوں خود اپنے آپ کو بھی سنواریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی سنواریں۔ آج ہمارے کرنے کا کام یہ ہے اس وقت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی اپنے دفاع کے حوالے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے دفاع کے حوالے سے مسلمانوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَدُّوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں یہ تمہیں چاہتے ہیں، دنیا کے کافر چاہتے ہیں تمہیں اسلحے سے خالی کر دیں، تمہیں ٹریننگوں سے دور کر دیں، تم جہادی تیاریوں سے تمہیں غافل کر دیں، اور جب تم یہ کر بیٹھو گے پھر تمہیں یہ ایک بار کی حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کریں گے۔ دنیا کا کافر کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے۔ اسی طرح فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ لوگوں بڑے تم ان کو مطمئن کرنے کے لیے کام کرتے ہو، یہود و نصارہ کو۔ ہمارے حکمران آج کون کون سا پاپڑ نہیں بیلتے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پر بھی چلے جاؤ، ان کی تہذیبوں کو اپنا لو، ان کی روایات پر اپنی زندگیوں کو لے آؤ، یہ تمہیں کسی صورت جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور آج ہمارے سامنے دنیا کا کفر، اس کی بربریت، اس کا ظلم، اس کی سفاکیت آج ہمارے سامنے۔ فلسطین میں آج 69 لوگوں پر جو اس وقت ظلم و بربریت وہ کر رہے ہیں، یہودی، دنیا کے پلیت ترین اللہ کے نافرمان، آج کس سے ڈکے چھپے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ان کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ رکھنا یا نرمی کا پہلو رکھنا یا ان کے سامنے جھکنا یا اپنی کمزوری دکھانا، یہ بہت بڑی نحوست والا عمل ہے، بہت بڑا بے برکتی والا کردار ہے۔ لہٰذا اپنی تیاری سے کبھی غافل نہ رہیں، مسلمانوں کو ہر وقت اپنی تیاری۔ اور میرے بھائیوں جو حالات شام میں گزرے ہیں، جو اس وقت فلسطین میں موجود ہیں، جو مصر اور لیبیا کے اندر تجربے ہو چکے ہیں، جو عراق کے اندر تباہی آ چکی ہے، اگر پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک نہ ہوتا، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، اس خطے میں بہنے والا لہو ہے، اور پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اس پاکستانی قوم کا کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایسے بابرکت عمل ہیں جن اعمال کی وجہ سے آج پاکستان حفاظت میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے جو ایٹمی پاور کا حامل اس ملک کو بنایا ہے، میرے بھائیوں لاکھ خرابیاں آج ہمارے حکمرانوں کے اندر موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں خرابیاں آج ہماری افواج اور ہمارے دیگر اداروں کے اندر موجود ہوں گی، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولیے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی ریاست، یہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والی فوج کا ملک ہے، اور اللہ نے جو انعام ایٹم کی شکل میں دیا ہے، اس انعام اور لا الہ الا اللہ کی نظریے کی برکت کی وجہ سے آپ کا ملک آج حفاظت کے اندر ہے، وگرنہ کون سا حربہ ان کافروں نے اس ملک کے امن کو برباد کرنے کے لیے نہیں آزمایا۔ کیا آپ کے ملک میں ایک دن میں درجن بار دھماکے نہیں ہوتے تھے؟ مساجد کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، عوامی مقامات کے اندر، کیا یہ بہت بڑی تیز لہر دہشت گردی کی آپ کے ملک میں نہیں تھی؟ آج نہیں ہے۔ آج بھی آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ متحرک ہے، اور جو اس کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہونے والی جماعتیں، افراد تھے، آج پاکستان میں ٹارگٹ کے لیں گے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، ہمیں محدود سوچ سے نکل کر آفاقی سوچ پر، کیونکہ ہمارا دین آفاقی دین ہے، ہماری شریعت عالمگیر شریعت ہے، دنیا پر غالب ہونے کے لیے اللہ نے یہ دین اتارا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام، اللہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا نہ کہ مغلوب۔ تو اس کے غلبے میں ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، اور اس سوال کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی زندگی، اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو سنوار لیں، جس سے
اس دنیا کے اندر بھی ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پر، اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان موجودہ آزمائشوں کے اندر ایمان کی بنیاد پر سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔